پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, سیٹھی صاحب, ابھی تک تو بات ہوئی کہ نواز شریف صاحب سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اگر 18th امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہے تو اس کی کیا امپلیکیشنز؟ اگر پاس ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تو جیسے میں نے عرض کیا سول ملٹری ریلیشنز, ملٹری خوفزدہ ہوگی کہ سارا پاور پرائم منسٹر کے پاس چلا گیا ہے. اور اس کا بڑا سمپل سی بات ہے کہ پرائم منسٹر کو اپنا پولیٹیکل بیہیویئر ماڈریٹ کرنا پڑے گا. وہ بیہیویئر جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا 1977 میں, اور وہ نواز شریف صاحب کا بیہیویئر جو 1997 میں, اس قسم کا بیہیویئر نہیں چلے گا. تو اگر وہی بیہیویئر پرائم منسٹر نے کیا تو پھر کو ہو جائے گا. تو یہ خطرہ ہوگا کہ وہی جو میں نے جس کا پہلے بھی ذکر کیا کہ پرائم منسٹر ول ہیو ٹو ایکٹ ویری وائزلی اینڈ ود ریسٹرینٹ ان یوز آف پاور. گریٹ ریسٹرینٹ. سیکنڈ, جو مشرف صاحب نے جو حرکت کی, اور مشرف صاحب کے جو 2 جرنیل تھے جنہوں نے کو کیا, جنرل عزیز اور جنرل محمود, ایڈونچرزم تھی نا. پرائم منسٹر کا حق تھا نا, غلط کر رہا تھا, صحیح کر رہا تھا, کانسٹیٹیوشنل حق تھا اس کا ڈسمس کرنا مشرف کو. آرمی کی جو انسٹیٹیوشنل ایروگنس ہے نا, وہ بھی اب لگام پڑنا پڑے گا اس میں. اچھا. اور جو آرمی چیفز کی پرسنل ایمبیشن ہوتی ہے اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا آرمی چیف کو. اگر پرائم منسٹر کو وزڈم کے ساتھ کام کرنا ہے تو آرمی کی انسٹیٹیوشن کو اور آرمی چیف کو بھی بڑی ریسٹرینٹ اور انسٹیٹیوشنل ریسٹرینٹ اور لیک آف نان ایروگنس, موڈسٹی کے ساتھ یہ ملک کو چلانا ہوگا. اس طریقے سے جیسے پہلے یہ چلاتے رہے ویسے نہیں چلے گا. تو یہ 2 بڑے بگ اف. دوسری چیز یہ کہ پرائم منسٹر جو بھی پرائم منسٹر بنا ہے وہ ہندوستان کے ساتھ امن چاہتے ہیں. مشرف صاحب بھی چاہتے تھے, بعد میں نواز شریف صاحب بھی چاہتے تھے, اور بینظیر بھٹو صاحب بھی چاہتی تھی, اور آصف زرداری صاحب بھی چاہتے تھے. اور یہ جو جہاد وغیرہ یہ بند اب سب کرنا چاہتے تھے. اور اگر فوج کے یہی ایجنڈے رہے کہ ان کو بند نہیں کرنا یا ٹیپ کو کھلا بند کرنا ہے تو پھر ٹینشن آ سکتی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ, جیسے کارگل کے اوپر آئی. تو پھر فوج کو ذرا خیال کرنا پڑے گا, اپنا پیراڈائم جو ہے اپنا آؤٹ لک جو ہے وہ بدلنی پڑے گی. تو اتنی آسان بات نہیں ہے. تو اس میں بھی ڈینجرز ہیں. تیسری بات, آئیے فیڈریشن کا یہ ہے کہ اس امینڈمنٹ کے اندر آپ کی کنکرنٹ لسٹ کو ختم کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے پروونشل اٹانومی ڈھیر ساری ملنے جا رہی ہے پروونسز کو. تو بڑی اچھی بات لگتی ہے نا, ڈیوولوشن آف پاور اپیرنٹلی. مگر آپ اگر پروونسز کا پرفارمنس دیکھیں تو پروونشل پرفارمنس بھی کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے پرفارمنس سے بہتر نہیں ہے, جہاں تک کرپشن, لیک آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اتھارٹیرینزم از کنسرن. لیک آف گورننس اور کرپشن اور بیڈ گورننس. تو اگر پروونشل اٹانومی کے ساتھ جو پاور زیادہ مل گئے, زیادہ سبجیکٹس مل گئے, اور اگر لیک آف اکاؤنٹیبلٹی بڑھ گئی, کرپشن بڑھ گئی, گورننس اور خراب ہونی شروع ہو گئی, تو یہ جو ساری ڈیوولوشن کا جو پلان ہے یہ پھر خطرے میں آ جائے گا. اور آپ اور ہم کہیں گے یہ تو بیڈ, بری چیز ہوئی, سینٹر کو اسٹرانگ ہی رہنا چاہیے تھا. دوسری بات, اگر بلوچستان میں پروونشل اٹانومی اور مل جانے سے انسرجنسی کو زیادہ ہوا ملتی ہے یا ان کے ڈیمانڈز اور بھی بڑھ جاتے ہیں تو فوج اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور فوج کی اور بلوچ گورنمنٹ کی کے درمیان کانٹرڈکشن آ جائے گا, اور فوج اور پرائم منسٹر کے درمیان بھی پرابلم آ سکتے ہیں, کہ فوج ایک نظریے سے دیکھتی ہے پاکستان کی انٹیگریٹی کو, اور اگر پروونشل اٹانومی سے بلوچ نیشنلزم ابھرتی ہے اور سیپریٹزم کی طرف جاتی ہے تو اس کے ساتھ ملک کے لیے بڑے سخت پرابلمز بن سکتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ اگر کراچی میں اور سندھ میں زیادہ پروونشل اٹانومی کے ذریعے ایتھنک اسٹرائف بڑھ جاتی ہے, مہاجر سندھی جھگڑے, مہاجر پٹھان جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, پھر بھی نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم افیکٹ ہوتا ہے. فوج کو یہ بات بھی پسند نہیں آئے گی اور ہماری جمہوریت کو دھکا لگے گا. تیسری بات, اگر پنجاب میں سیکٹیرینزم بڑھ جاتی ہے, اگر پنجاب کی پولیس اور یہ جو ابھی تو کچھ بھی تھوڑا بہت تو فیڈرل کنٹرول ہے نا, FIA کا, یہ وہ ابھی بھی شہباز شریف صاحب کوئی نئی لائن لینا چاہ رہے تھے, اسی لیے حاضری ہوگی وہاں GHQ. تو اگر اس قسم کی اور بھی پاور آ گیا اور انہوں نے پالیسیز یہاں اختیار کرنی شروع کر دیں جو کہ مختلف ہیں فرام فیڈرل گورنمنٹ اور آرمی کی جو پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی, تو پھر ٹینشن آ جائے گی. اور فائنلی فاٹا کے اندر اگر وہاں یہ وار کو پروسیکیوٹ نہ کیا گیا اور وہاں کچھ ڈامک ڈول ہو گئے
تو وہاں بھی پرابلم آ سکتے ہیں. اس لیے یہ مکسڈ بلیسنگ ہو سکتی ہے اگر ہم نے اس کو مس ہینڈل کیا, اس ڈیوولوشن آف پاور کو, اس فرام دا پریزیڈنٹ ٹو دا پرائم منسٹر اینڈ فرام دا فیڈریشن ٹو دا پروونسز, مسئلے بن سکتے ہیں, ٹینشن بڑھ تو جائے. یہ اس لیے یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آر وی میچور انف ایز اے ڈیموکریسی اینڈ ایز اے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ, کہ ہم ڈیموکریسی اور نیشنل سیکورٹی کے جو نیا ویژن کے ساتھ کیسے ہینڈل کریں گے. اس میں جمہوری سیاستدانوں کا اور فوج کا بہت اہم رول ہوگا, یہ کیسے مل کے ایک نیا پاکستان بناتے ہیں. سیٹھی صاحب آئی ہیو اے کوسچن. ہم کیونکہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں پرویز مشرف صاحب واز این ایڈونچرسٹ, کو جب بھی ہوتا ہے جنرل ضیاء الحق کی بھی بات کی جاتی ہے, ڈفرینس کیا لگتا ہے جنرل ضیاء الحق میں, پرویز مشرف میں اور جنرل کیانی میں؟ کیونکہ جنرل کیانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی از اے گریٹ اسٹریٹجسٹ بٹ ہی از ناٹ این ایڈونچرسٹ. دیکھیں, آئی ڈونٹ تھنک اٹس فیئر. آپ پرویز مشرف کو ضیاء الحق کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں, بٹ جنرل کیانی کو کیپ ہم آؤٹ آف دا لوپ, اس لیے کہ ہی ہیزنٹ سیز پاور نا, وہ تو اپنی آرمی چلا رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں تو انہوں نے تو کوئی, جب اگر وہ خو کریں گے تو پھر میرے سے سوال پوچھ لیجیے گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا واٹس دا ڈفرنس یا واٹ از ناٹ دا ڈفرنس, وہ کیا کرنے گئے تھے. مشرف واز دی اپوزٹ آف ضیاء. ضیاء نے اسلامائزیشن کی, مشرف انلائٹن ماڈریشن لے کے آئے. اس نے وہ زیادتیاں کی, یہ اپنا ایجنڈا نبھا ہی نہیں سکے, پورا کر ہی نہیں سکے, مذاق بن گیا انلائٹن ماڈریشن. کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے, مگر کچھ اچھے کام کر گئے. میرے حساب میں ضیاء الحق نے ایک اچھا کام بھی نہیں کیا, فضول آدمی تھا, ملک کو بہت نقصان دیا. مشرف مکسڈ ریکارڈ, کچھ اچھے کام کیے, آخر میں آ کے ہی لاسٹ ہز وے. کیا اب ان کے لیے رول ہے, دیٹ ہسٹری ول ٹیل. مجھے نہیں پتا, پاکستان کی عوام اس کا فیصلہ کرے گی. پاکستان کی عوام جو ہمیں میسیجز کر رہی ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے مشرف صاحب کو واپس, جو آپ کو ایس ایم ایسز آ رہے ہیں نا, وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہیں ویسے ہی جمہوریت سے کچھ جو بزنس کمیونٹی ہے انہیں جمہوریت سے کچھ مزہ نہیں آتا. انہیں فوج جب آتی ہے بڑے خوش ہوتے ہیں بزنس کمیونٹی کو, کہ اسٹرانگ رول ہوتا ہے, کنٹینیوٹی آف اکنامک پالیسی ہوتی ہے, امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اور یہ چھوٹی موٹی اس قسم کی کرپشنز نہیں ہوتی جو پالیٹیشینز کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر. جی میری کمیشن کیا ہے, فوج موٹے ہاتھ مارتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. ارے سیٹھی صاحب, ہم ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کل ایم کیو ایم کا فاؤنڈیشن ڈے ہے اور کل الطاف حسین صاحب بھی تقریر کریں گے, الطاف بھائی تقریر کریں گے, اور کہا جاتا ہے, آج بھی کہا جا رہا تھا کہ بہت سے اہم انکشافات کریں گے. اور کچھ دنوں پہلے آپ نے ہی کہا تھا کہ وہاں کو بڑی اہم پالیسی میکنگ ہو رہی ہے, ایم کیو ایم کر رہی ہے. کیونکہ الطاف بھائی بھی کافی عرصے سے ان کے بیان کو امپورٹنٹ نہیں ہے. سب کس قسم کی پالیسی؟ میں نے آپ کو ابھی اشارہ کیا, میں نے کہا کہ کیا ہوگا اگر ایم کیو ایم پل آؤٹ کر جاتی ہے, فاٹا پل آؤٹ کر جاتی ہے, سپورٹ نہیں کرتی 18th امینڈمنٹ کو, پھر کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا نقطہ لے کے پرابلم ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ رک جائے گا, ڈیلے ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں دا بیسٹ پالیٹکس دیٹ آصف زرداری اینڈ دی آرمی کین پلے فرام دیئر پوائنٹ آف ویو, ناٹ فرام اے نیشنل پوائنٹ آف ویو بٹ فرام دیئر پوائنٹ آف ویو, از ٹو ڈیلے دس ہول تھنگ. میری آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اینڈ نواز شریف صاحب کے لیے جتنی جلدی ہو سکے گی, ایم کیو ایم اس کے ساتھ جائے گی جس کے ساتھ وہ سمجھتی ہے اس کا فیوچر بہتر ہے. تو اب اس سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. آج جو کراچی میں ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بات ہونی چاہیے. آج کراچی میں کچھ لوگ مارے گئے, وہ حقیقی کے لوگ تھے. کیوں مارے گئے؟ 20 تاریخ کو غالباً ایم کیو ایم حقیقی کے جو لیڈر ہیں عامر, ان کی بیل اپلیکیشن از کمنگ اپ, اور پہلے بھی ایک وقت یہ آخری کیس ہے اور ان کی بیل ہونے والی تھی, پھر نہیں ہوئی اور وہ پوسٹ پون ہوتی جا رہی تھی. اب پھر یہ ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی بیل ہونے جا رہی ہے. ایم کیو ایم نہیں چاہے گی کہ عامر جیل سے باہر نکلے. اسی لیے آج جو حملہ ہوا ہے وہ ایک اشارہ ہے کہ حکومت کو کہ ذرا خیال رکھنا, ایم کیو ایم حقیقی کو ایم کیو ایم الطاف کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور گورنمنٹ کا سافٹ اسپاٹ ہے ٹورڈز ایم کیو ایم حقیقی, بیکاز وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں نا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس پون کو اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے اگینسٹ ایم کیو ایم. ایم کیو ایم نے اپنا ہاتھ دکھا دیا, آپ کو دیکھ ہی لیا آپ نے کیا کیا. اور اب عام طور پہ وہ یہ جو ڈے آف وہ جو یہ دن منانے جا رہے ہیں کل, فاؤنڈیشن ڈے, یہ ایک دن کا ہوتا ہے اور اس پہ کوئی خاص ایڈریس ویس نہیں ہوتا. اب ہمیں سنا ہے کہ یہ 4-5 دن چلے گا یہ جشن, یوم تاسیس. ہاں, اور یہ کل شروع ہوگا اور 21 تاریخ تک چلے گا. 21 تاریخ کیوں؟ 20 کو تو اس کی بیل اپلیکیشن آ رہی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایم کیو ایم کے جلوس نکلیں گے, ایم کیو ایم کے لوگ باہر آئیں گے. اگر حقیقی والوں نے کچھ سیلیبریشن کرنے کی کوشش کی, جب اگر وہ اس کو نکالا جاتا ہے تو خون خرابہ ہو جائے گا. یہ اشارہ ہے ایم کیو ایم کا. صاحب میں نے بریک لینی ہے. ویسے آج وہ زرداری صاحب کے بارے سے آپ نے بات کی, بڑی انٹرسٹنگ بات اور بڑی اچھی. میں سمجھتا ہوں آج وہ انسانی اعضاء کی پیوند کاری کا بل منظور ہوا, اور زرداری صاحب نے دا فرسٹ پریزیڈنٹ جنہوں نے کہا کہ وہ اپنا پورا جسم ڈونیٹ کرتے ہیں اپنے باڈی پارٹس کے مرنے کے بعد, وہ دے دیے جائیں تاکہ وہ سائنسز کے لیے یوز ہوں, کسی اچھے مقصد کے لیے یوز ہوں. تو بڑی اچھی بات ہے. ہاں, 2 باتیں نکلتی ہیں.
ایک بات تو یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے آپ کو اور مجھے اور باقی لوگوں کو بھی یہ سائنس کی ترقی کے لیے اور اپنی انسانیت کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو چاہیں گے کہ زرداری صاحب جلدی کریں اس چیز کو, دیر نہ کریں. بڑے لوگ ہیں دشمن, مگر شکر ہے آپ کے اور میرے نہیں. اچھا چلیے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. سیٹھی صاحب کا اپنا ہی تجزیہ ہے, ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ.